بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الحكمة في مشروعية النکاح. عزیز بزرگوں، درس فقہ میں مسائل کے باب میں نکاح کا باب اور نکاح کا عنوان چل رہا ہے. اس سے پچھلی مجلس میں دو مجلسوں میں نکاح کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں سنا، اور شریعت نے نکاح کیوں رکھا ہے، یعنی کون سی دلیلوں سے ثابت ہے. تو قرآن، حدیث، اجماع اور بہت ساری ایسی حدیث ہے. اب چند وہ باتیں نکاح کے تعلق سے ذکر کی جا رہی ہے کہ شریعت نے جو نکاح کو مشروع کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے، یعنی نکاح کرنے کے پیچھے فائدے اور مقاصد کیا کیا رکھے ہیں شریعت نے، اس کا یہاں سے بیان ہے. 5 فائدے انشاءاللہ اس کے ضمن میں بیان کیے جائیں گے کہ نکاح کیوں ہے. نکاح اس وجہ سے ہے اور اس وجہ سے کرنا ہے کہ یہ انسان کو یہ 5 فائدے اور یہ 5 مقصد اور یہ 5 حکمتیں اس کے اندر چھپی ہوئی. سب سے پہلی چیز اعفاف الفروج، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت اس کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. سب سے پہلے نکاح کو مشروع کرنے کا مقصد ہی یہ ہے. اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں اذ خلق اللہ ھذا الانسان وغرز فی کیانہ الغریزۃ الجنسیہ فشرع اللہ الزواج لاشباع هذه الرغبہ ولعدم العبث فیہا. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے تو اس میں جنسیت اور خواہشات کا مادہ بھی اس میں رکھا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے پھر نکاح کو بنایا ہے تاکہ یہ رغبت اس کی اس کے ذریعے سے پوری ہو جاوے، تاکہ غلط جگہوں پر غلط راستوں میں گناہوں کے کام میں یہ نہ پڑے. ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو بہت ساری چیزیں اس میں فطری طور پر رکھی ہے کہ وہ ہر وقت ہر تقاضے کے حساب سے وہ فطری طور پر اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے بھوک خود بخود لگتی ہے انسان کو، پیاس، نیند کا تقاضا، آنکھیں خود سے خود ٹپ ٹپ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کی. جس طریقے سے یہ ساری چیزیں انسان میں رکھی ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس انسان میں خواہشات کا مادہ بھی رکھا ہے، اور اس خواہشات کے مادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو مشروع کیا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ میں خواہشات نہیں ہے اور جنسی خواہش اور اس چیز کی کوئی تقاضا مجھ میں نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ یہ تو فطری چیز ہے، نیچر ہے. یہ نیچرلی اللہ رب العزت نے ہر مرد کے اندر، ہر عورت کے اندر اس چیز کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے. تو اس لیے نکاح کرنے سے سب سے بڑا فائدہ انسان کو جو حاصل ہوتا ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، قد افلح المومنون، 18واں پارہ، پہلا رکوع، پہلا صفحہ. کامیاب ہو گئے وہ مومن، اور ان کی بہت ساری صفتیں بیان ہوئی. نماز خشوع سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور ایک بہت بڑی صفت والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے 2 چیزوں کے گناہ بڑے زبردست، بلکہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں یضمن لی، جو مجھے گارنٹی دے دے ان 2 چیزوں کی کہ ان کا استعمال غلط نہیں ہوگا، ازمن له الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک زبان کا استعمال صحیح کر لے، اور دوسری چیز شرمگاہ کا استعمال صحیح کر لے. یہ 2 چیزیں اگر کوئی صحیح استعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
تو الغرض عزیز بزرگوں، اللہ رب العزت نے حرام شہوت سے بچنے کا واحد اور ایک راستہ جو رکھا ہے وہ صرف اور صرف نکاح ہے، صرف نکاح ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ سارے کے سارے حرام راستے ہیں، نافرمانی والے راستے ہیں، ایسے راستے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور آخرت میں بہت بڑا اس کا بھگتان ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی مدد کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں ان کی ضرور مدد کروں گا، اور ان 3 لوگوں میں ایک وہ شخص ہے والناکح الذی یرید العفاف، ایسا شخص جو نکاح کر رہا ہے صرف اس نیت سے کہ اللہ میں پاک دامن رہوں، میں پاک دامن رہوں، غلط خواہشات اور غلط چیزیں میرے ارد گرد نہ، صرف اس نیت سے نکاح کر رہا ہے۔ اس لیے بعض اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی دولہے کا وہ نکاح پڑھاتے تو دولہے سے کہتے بھائی اس نکاح سے کیا نیت ہے؟ کوئی نیت ہے کہ ابا نے لا کے بٹھا دیا تو بیٹھ گئے ہیں صرف کہ تاریخ آ گئی ہے تو اب کر لے؟ نہیں، اس کے کہتے تھے اگر کوئی نیت نہیں تو اسی مجلس میں اس سے 2 نیت کرواتے تھے۔ پہلی نیت سنت کی نیت سے نکاح کرو، اس کا ثواب یہ ہوگا کہ جب تک یہ باقی رہے گا وہاں تک ثواب، اور دوسری نیت اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا۔ تو یہ 2 مقصد ہے۔ اس لیے اس حدیث میں کیا فرمایا، نکاح کرنے والا جو اس نیت سے نکاح کرے کہ اپنی عفت پاک دامانی کو سلامت رکھے، اس کے اوپر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی ضرور مدد، ایسی مدد کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لی اس کی مدد کرنے کو۔ تو الغرض اسی لیے میں نے بار بار ایک حدیث بھی پڑھی، اکثر نکاح کے خطبے میں بھی وہ حدیث پڑھی جاتی ہے، یا معاشر الشباب، حضور نے کیا فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نکاح کی طاقت ہو فوراً نکاح کر لے وے، اس لیے کہ اغض للبصر واحسن للفرج، انسان کی نظر پاک ہو جاتی ہے اور اس کی پورا جسم، بدن، شرمگاہ جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، غلط جگہ پر پھر وہ استعمال نہیں ہوتی۔ تو نکاح کا سب سے بڑا فائدہ، اسی لیے تو دیکھیں حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اس سے پہلے بھی گزشتہ بھی یہ حدیث ذکر کی تھی کہ بیوی کے ساتھ خواہش پورا کرنے کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ کے تعجب ہونے پر جب تعجب ہوا کہ حضور خواہش بھی پوری کر رہا ہے ایک انسان اور اس پر ثواب بھی اس کو مل رہا ہے، تو فرمایا اگر یہ غلط جگہ پر پوری ہوتی تو کیا اس کا گناہ اور وبال نہیں ہوتا؟ اس لیے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر عورت کسی تنور پر بیٹھی ہے، یعنی توے پر روٹی بنا رہی ہے، کوئی بہت اہم کام کے اندر مشغول ہے، اور شوہر نے تقاضا کر لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دے، ان چیزوں کے اندر اور اس چیز کی رغبت کو شوہر کی پوری کر دے، اس لیے کہ اس چیز کے اوپر اللہ رب العزت نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، گھر کے کام ہے یا دوسری ساری ضرورتیں ہیں وہ نوکرانی کے ذریعے سے، یعنی خدمت لینا ہے، یعنی گھر کے کام ہے، صفائی ہے، یا اسی طریقے سے برتن کے کام کاج ہے، کپڑے دھلنا ہے، استری، یہ ساری چیزیں دوسری مستورات کر سکتی ہیں کام کرنے والی، لیکن عورت کو اللہ رب العزت نے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت سے نکاح کرنے کا صرف واحد مقصد جو سب سے پہلے ہے وہ اس کے لیے ہے فراش بننا، سب سے واحد مقصد یہی ہے۔ فراش بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے گناہ سے بچنے کے اوپر بھی ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، سب سے پہلا نکاح کے مشروع ہونے کا حکم جو ہے، مقصد جو ہے، وہ شرمگاہ کی حفاظت ہے، اور یاد رکھے یہ نیچر ہے اور نیچر تبدیل نہیں ہوتا ہے، جو نیچر ہے، جو فطرت ہے وہ بالکل باقی رہتی ہے، وہ کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے اس معاملے کو رکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز، نکاح کیوں ہے؟
حصول السکن والانس بین الزوجین وحصول الراحت والاستقرار. نکاح اس لیے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو سکون، محبت، اطمینان اور راحت نصیب ہوتی ہے نکاح کے ذریعے سے. قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہیں، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے ہی درمیان میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم انہیں دیکھ کر سکون حاصل کر لو. آگے فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تم دونوں میں محبت بھی رکھی ہے اور ہمدردی بھی رکھی ہے. مزید آگے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اگر کوئی بہت سوچے تو ان سوچنے والوں کو بہت بڑی نشانی یہ لگے گی. یہ جو آیت ہے سورہ روم 21ویں پارے کے 6 رکوع کی آیت ہے، اور اس پورے رکوع میں اللہ نے اپنی نشانیاں ہی بتائی ہے. میری نشانی یہ نشانی، یہ نشانی، اوپر سورج، پھر چاند، پھر نیچے زمین، پھر آسمان، اس کے بالکل بیچوں بیچ میں اللہ نے یہ نشانی بیان فرمائی. حالانکہ سورج چاند کا نشانی ہونا سمجھ میں آتا ہے، اللہ نے یہ نشانی بیان کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر غور کرو تو بہت بڑی نشانی ہے. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جس سے کوئی تعلق نہیں ہے نکاح سے پہلے، کوئی نہ جان نہ پہچان، لیکن جب جڑ گئے نکاح کے رشتے میں تو ہوتا یہ ہے جہاں محبتیں ہیں اور محبت کے ساتھ ساتھ میں دینداری بھی ہے، تو بعض مرتبہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ہے، یعنی اکیلے سفر کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، جب بھی ہو تو بس آپ ساتھ ہو. تو اس کے ذریعے سے سکون اور اطمینان اللہ رب العزت نے رکھا ہے نکاح کے ذریعے سے. اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کے ساری برتنے کی، استعمال کی، جمع کرنے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، بہترین متاع اس دنیا میں نیک عورت ہے، اچھی عورت ہے. اس لیے آپ دیکھیں دنیا بھی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ واقعی سکون اللہ نے شادی میں رکھا ہے. فورن کنٹریز میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، دوسرے ممالک کے اندر وہ ہر حساب سے آزاد ہے، ہر حساب سے آزاد ہے، حتیٰ کہ وہ نکاح اور شادی کرنے کے بھی پابند نہیں ہے. لیکن اس آزادی کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ سکون کی دولت سے محروم ڈپریشن میں جا رہے ہیں. جیسے یہ ایک ظاہری طور پر لگتا ہے کون بیوی کی ٹینشن پالے، پھر بچے، گھرانا، کمانا، کھلانا، رکھنا، سب چیز، سماج، نات، جات. ایک چیز سوال، تو یہ سب چیزوں کو گورے نے فورن کنٹری میں سب لپیٹ کے رکھ دیا ہے، تو اب تو ان کو کوئی ٹینشن، یعنی نہ کوئی ذات، سماج، ناد، نیاز، کچھ لینا دینا ان کا تو ہے نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کی زندگی تو اور اچھی ہونی چاہیے، لیکن وہ ہو رہے ڈپریشن میں جا رہے. اور اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے وہ بہت سارے آپشن انہوں نے تلاش کر لیے. زنا کے اڈوں کو آباد کر دیا، شرابیں پینے لگ گئے، چرس میں لگ گئے، اور جو چیز بن پڑتی تھی وہ سب کر لی، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے سکون نیچر اور فطرت میں رکھا ہے، شادی میں رکھا ہے. اس لیے وہ ڈپریشن میں ان کی جانے کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ شادی سے محروم ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، بھئی اگر گورے نے شادی نہیں کی ہے، گھر نہیں بسایا ہے، تو اگر وہ کبھی پریشان ہوا، کوئی ٹینشن آئی، کوئی حالات آئے، تو انسان کے لیے سکون اور پریشانی سے دور کرنے کا سب سے بڑا جو سبب جو ہوتا ہے اس کا گھر، اس کی فیملی ہوتی ہے. تو اب اس کے پاس فیملی نہیں ہے، وہ جائے تو کہاں جائے؟ شراب خانے میں جائے گا، کلب کو آباد کرے گا، یا گرل فرینڈ کو لے کر گھومے گا، یہی چیز کرے گا. ہمیں اگر ٹینشن ہوئی، پریشانی ہوئی، حالات آئے، یا اگر کوئی بھی چیز سے تھوڑے پریشان ہوئے، تو انسان کو ایک خوشی ہوتی ہے، گھر جائیں گے سب ٹینشن دور ہو جائے گی. ہوتا ہے، فطری طور پر ہے. یہ ایک آدھے دن کے سفر سے آئے ہیں، گھر جانے کے بعد ساری ٹینشن، کیوں؟ ماں باپ ہے، اسی طریقے سے بچے ہیں، بیوی ہے، تو ایک خوشی ہوتی ہے انسان کو ایک فطری طور پر کہ بھئی گھر ہے ہمارا، گھر ہے. اس لیے انسان کہیں بھی جاتا ہے، چائے پانی، کھانا پینا، مسجد، کارخانہ، تو پھر اخیر میں وہ کونا گھر کا ہی ڈھونڈتا ہے، کہاں جا، گھر جا رہے. تو ایک الگ طور پر، نیچرلی طور پر، فطری طور پر خوشی ہوتی ہے انسان کو. تو الغرض عزیز بزرگوں،
اللہ رب العزت نے اس نکاح کے اندر دوسرا جو سب سے بڑا ذریعہ رکھا ہے وہ انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر انسان ٹینشن میں ہو، پریشانی میں ہو، تو بیوی ہو پاس میں جو غم بانٹنے والی ہو. جیسے امی خدیجہ کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے، جب وہ پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو گھبرا گئے. تو کس نے پریشانی کو دور کیا؟ سب سے پہلے بیوی نے. نہیں کلا وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف. نہیں اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ آپ تو مہمان نواز ہے، آپ تو کتنا اچھا کرتے. ساری ٹینشن دور، آدھی سب ٹینشن دور انسان کی. تو یہ نیک بیوی کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو رکھا ہے، گھر کے اندر، شادی کے اندر اس چیز کو رکھا ہے. تیسرا فائدہ شادی کرنے کا، حفظ الانصاب وترابط القرابۃ والارحام بعضها ببعض. شادی کرنے کی وجہ سے انسان کے نسب کی حفاظت ہوتی ہے، رشتہ داریاں جڑتی ہیں اور ایک دوسرے سے رشتے جڑتے ہیں نکاح کرنے کی وجہ سے. ورنہ ظاہر سی بات ہے شادی ایک ایسا رشتہ جوڑنے کا ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک اجنبی فیملی جن کو ہم جانتے نہیں تھے وہ ہم سے اتنے قریب ہو گئے. اس لیے پھر نئی فیملی بھائیپا کی ضرورت پھر نہیں پڑیں گی. وہ فیملیاں شادیاں ہونے کی وجہ سے اتنی ساری جڑتی چلی جائے گی. تو اس لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ. اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں ایک پانی کے ذریعے سے انسان کو بنایا اور بنانے کے بعد فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. اس کا نسب بھی بنا دیا. بھئی یہ اس کا بچہ، یہ اس کی اولاد، یہ اس کی اولاد، پورا نسب. وَصِهْرًا. اور اس کا سسرالی رشتہ بھی بنایا. اللہ نے باقاعدہ سسرالی رشتے کو الگ سے بیان کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور سسرالی رشتہ ظاہر سی بات ہے آسمان سے تو نہیں ٹپکے گا، شادی کرنی پڑے گی اس کے لیے سسرالی رشتہ حاصل کرنے کے لیے. تو اس سسرالی رشتے کے اندر اللہ رب العزت نے عزت رکھی ہے انسان کی. اس کے ذریعے سے انسان کی نسب کی حفاظت، اور نسب کی حفاظت اتنی بڑی چیز ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بالکل محفوظ رکھا ہے. میرے نسب کے اندر ایسی عورتیں اور ایسے مرد ضرور ہوئے ہیں جو شرک کرنے والے ہوں، مشرک ہو، لیکن جس کے نسب میں ہی گڑبڑی ہو کہ اس نے شادی نہ کی ہو، اور ایسا میرا پورا نسب نہیں ہے. میرا پورا نسب محفوظ ہے. تو نسب کا محفوظ ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے آپ دیکھیں فورن کنٹری میں، یورپ ممالک کے اندر باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کتے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ باپ کون تھا، کیا معلوم کون تھا باپ، نہیں معلوم. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ بچہ جب اسکول جا رہا ہے تو اسکول کے نام کے اندر بچے کا جو نام ہوتا ہے اس کے آگے ہم کیا لکھتے ہیں؟ بھائی فلاں بیٹا والا، یہ فلاں اس کا بیٹا ہے. انہوں نے باپ کا کالم ہی غائب کر دیا کیونکہ معلوم ہی نہیں کون ہے اس کا باپ. تو نسب سے یہ لوگ محروم ہو گئے. ظاہر سی بات ہے نسب سے محروم ہوئے. اب جب ایک نسب نہیں ملا تو پھر رشتہ داریاں کہاں سے ملے گی؟ نسب تو ایک ایسی چیز ہے بھائی، ایک اس سے جڑا، ایک اولاد ہوئی تو وہ اولاد کے ذریعے سے کتنے سارے رشتے انسان کو ملیں گے. بھائی اس کی اولاد ہوگی، وہ ایک رشتہ ملا. اس کا نکاح کہیں کریں گے تو اس کے ذریعے سے ایک رشتہ ملا. اور پھر اس نکاح جہاں کیا ہے اس کی بیوی کے خاندان کے کتنے سارے لوگ ہوں گے. تو یہ سارا کنبہ، گھرانہ، قبیلہ، رشتہ ایسے جڑتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ابھی بھی ہمیں یہ چیز دی ہے اور الحمدللہ بر صغیر میں خصوصی طور پر یہ چیز حاصل ہے. تو اس کی ہم قدر کریں، رشتہ داری کی، نسب کی. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی چیز ہے. تو شادی کرنے کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے انسان کا نسب محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے رشتہ داریاں جڑتی ہے. چوتھا فائدہ شادی کرنے کا یہ ہے بقاء النسل البشری و تکثیر عدد المسلمین، کہ اس کی وجہ سے انسانی نسل باقی رہے گی. ورنہ شادی کرنا ہی چھوڑ دے تو انسانی نسل کیسے باقی رہے گی؟ ظاہر سی بات ہے شادی کرنا ہی اگر چھوڑ دے تو انسانی نسل باقی نہیں رہے گی. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہی میں سے تمہاری بیویاں بھی بنائی. وجعل لکم من ازواجکم، اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے بھی بنائے، پوتے بھی بنائے. تو
اس کے ذریعے سے پوری نسل چلے گی کہ وہ ہے تو پھر پوتے بھی ملیں گے، پوتیاں بھی ملے گی، نواسے بھی ملیں گے، نواسیاں بھی ملے گی. تو یہ سارا شادی کرنے کی وجہ سے ہوگا. اگر شادی ہی نہیں کریں گے تو پھر نسب کہاں سے ہوگا؟ یعنی یہ انسانی نسل کیسے باقی رہے گی؟ اس لیے حضور نے باقاعدہ فرمایا تزوجوا الودود الولود، نکاح کرو ایسی عورت سے جو خوب کثرت سے بچے جننے والی ہو، کثرت سے بچے جننے والی ہو. یہ تو مغربی کلچر اتنا غالب آ گیا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی بس 2 ہی ہونے چاہیے بچے، اور اس میں بھی اگر ایک لڑکا ایک لڑکی ہو گئی تو پھر کہتے بھئی اب کمپلیٹ ہو گئی فیملی، اب مت کرنا تیسرا کہ اب کمپلیٹ ہو گئی فیملی. بھئی کیا ہے؟ قرآن نے جہاں کہیں اولاد دینے کا ذکر کیا ہے، جیسا بھی سورہ مریم میں آپ کو اگر یاد ہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے تو کون سا لفظ فرمایا آپ نے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا ہبہ کروں. ہبہ کا دیکھیے اسی کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی ہو سکتا تھا تاکہ میں آپ کو اعطا کروں. اعطا کا مطلب ہوتا ہے بس دے دینا. ہبہ کا مطلب ہوتا ہے گفٹ کرنا، تحفہ دینا. اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت کو گفٹ اور تحفہ کہا ہے قرآن میں جہاں بھی ہے. جیسے تیسرے پارے میں ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکیاں گفٹ کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکے گفٹ کرتے ہیں، کسی کو دونوں گفٹ کر دیتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو ہر گفٹ پر ہم خوشی مناتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عقیقہ شریعت میں رکھا ہو بھئی پہلی اولاد ہو گئی بس پھر ہی عقیقہ، دوسری ہو گئی پھر ہی بس، اب 2 کے بعد عقیقہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم 2 ہمارے 2 تو اس کے بعد پھر عقیقے بھی نہیں. جتنی اولاد ہوگی سب کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے عقیقہ رکھا گیا ہے شریعت میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز جو ہے شریعت میں یہ ہبہ ہے، اولاد جو گفٹ ہے اور ایک طرح کا تحفہ ملا ہے بہت بڑا. تو الغرض عزیز بزرگوں، انسانی نسل باقی رکھنے کے لیے نکاح ہے. آپ دیکھیں ایک چیز غور کریں، اگر آپ کے دوست احباب بھی فورین کنٹریز میں ہو تو وہاں پر ایک خصوصی طور پر بچوں کے بالغ ہونے تک ان کو ایک خاص رقم دی جاتی ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، ایک عمر نہیں ہو جاتی، وہاں تک اس کو 800 یورو، 800 ڈالر یا اتنے روپے صرف بچے کے نام سے اس کے اکاؤنٹ میں داخل ہو جائیں گے. جہاں اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہوگی، وہاں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگ شادیاں ہی نہیں کر رہے ہیں. شادیاں نہیں کر رہے تو بچے نہیں ہو رہے، یا شادی کر لی تو بچے کرتے ہی نہیں ہیں، پہلے سے ایگریمنٹ ایسا تیار کرتے کہ بھئی اولاد نہیں کریں گے، ہم اس کی جھنجٹ نہیں پالیں گے، بھئی بس ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ لیں گے یہ کافی ہے، اولاد نہیں پالیں گے. ہاں اگر کرنی ہوگی تو ایڈاپٹ کر لیں گے، چائلڈ کیئر میں جا کر وہاں سے لے لیں گے. تو جب انہوں نے اولاد نہیں رکھی ہے یا شادیاں نہیں کی ہے تو اب ان کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ان کی آبادی مائنس کے اندر جا رہی ہے. تو اب حکومت کو انعام اور گفٹ دینا پڑ رہا ہے کہ تم اولاد رکھو تاکہ ہماری تعداد بڑھے، ہمارا ملک وسیع ہو. آسٹریلیا کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ وہ باقاعدہ اس پر گفٹ اور تحفے دیتے جتنی اولاد. اس لیے بعض افغانی جو رہتے ہیں انہوں نے 7-7 8-8 بچے کر لیے اور اطمینان کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہیں، ہر ایک کے $800 آ جاتے تو $4000 اطمینان کے ساتھ آ گئے ہیں، تو کوئی ٹینشن اور گزارا ہو جاتا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ انسانی نسل کے باقی رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ انی مکاثر بکم الامم، اولاد کرو، زیادہ کرو، اس لیے کہ میں کل قیامت کے دن تمہارے اوپر فخر کروں گا. 80 صفحے ہوگی میری امت کی. تو یہ چوتھا اور پانچواں اور آخری جو نقطہ ہے نکاح کرنے کا وہ اس لیے ہے اخلاق الحفاظ علی الاخلاق من الهبوط والتردي في حاویۃ الزنا، اخلاق کی گراوٹ سے حفاظت اور زنا کے گڑھے میں گرنے سے انسان کو بچانا ہے. دیکھیے اسلام جو شروع ہوتا ہے وہ عبادت سے شروع ہوتا ہے، اور مکمل اور کمپلیٹ جو ہوتا ہے وہ اخلاق پر ہوتا ہے. اور اخلاق جو کمپلیٹ ہوتے مکمل وہ حیا اور شرم کے اوپر، اور حیا کا آخری سٹیج جو ہے، حیا جو پوری ہوتی ہے وہ شادی اور نکاح کے اوپر ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ نکاح کے ذریعے سے
اللہ رب العزت نے انسانی اخلاق کے گرنے کو بچا لیا. یہی تو وہ حدیث کے اندر حضور نے کیا فرمایا, نظریں بچتی ہے اس کی وجہ سے, نکاح کرنے کی وجہ سے نظر کی حفاظت, شرمگاہ کی حفاظت, یہ سب اخلاقی گراوٹ کا ذریعہ ہے یہ سارے کے سارے. اس لیے تو کہا جاتا ہے علماء کی طرف سے, نکاح کریں ادھر ادھر منہ نہ مارے, زناؤں کے اور اڈوں کو آباد نہ کرے. اللہ نے طاقت دی ہے, وسعت دی ہے, 2 2 3 3 4 4 کریے, لیکن ادھر ادھر منہ نہ مارے, اس لیے کہ اس چیز کو شریعت نے بالکل ناپسند کیا. اس لیے کہ دیکھیں, جب ایک انسان کے اندر حیا شرم بہت بڑی چیز ہے, جس انسان میں شرم حیا باقی ہوتی ہے بہت سارے گناہ سے بچ جاتا ہے. ایک مرتبہ شرم ختم ہو گئی, ایک مرتبہ, تو پھر اس کے بعد وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہ نکاح جو ہے انسانی حیا کو اور اس کے اخلاق کو باقی رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے نکاح کی ترغیب دینی چاہیے. بے نکاحی عورتیں ہیں, بے نکاح مرد ہے, طلاق یافتہ ہے, بیوہ ہے یا کنوارے ہیں, تو جلدی سے ان کے نکاح کر دینے چاہیے. ہوتا یہ ہے شادی کی تیاری کرنی ہے, مکان ہے, مکان نہیں ہے ابھی اس کو بنانا ہے, یا اسی طریقے سے زیورات ابھی گڑھنے ہیں. اس درمیان میں ہوتا یہ ہے کہ ایک اچھی خاصی عمر بچی کی یا لڑکے کی ایک اچھا خاصا وقفہ گزر جاتا ہے. حالانکہ میں نے پچھلی مجلس میں کہا نکاح کی صحیح عمر جیسے ہی بالغ ہوئے فوراً کر دو نکاح کو, ورنہ جلدی نہ نکاح کرنے کی وجہ سے اس کا بہت بڑا نقصان ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اخلاقی گراوٹ اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی, نظریں خراب ہوتی ہے, پھر انسان زناکاریوں کے راستے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. تو الغرض شریعت دین اسلام جو ہے وہ بالکل نیچر کے مطابق بات کرتا ہے, جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے. ورنہ دنیا کے قانون لاکھ بنا لیے جاوے, اگر وہ نیچر اور فطرت اور اللہ کے قانون کے مطابق میچ نہیں کھائیں گے تو یاد رکھے قانون بنانے کے باوجود گناہ ہوں گے. اب دیکھیں, میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کی, فورن کنٹریز میں کیا ہے, جیسے اب یہاں پر بھی نافذ کیا گیا کہ اگر کوئی عورت آپ کو پسند آئی اور اس سے آپ نے بات کری کہ میں آپ سے زنا کرنا چاہتا ہوں, اور اس نے آپ کو کہہ دیا کہ ہاں کوئی حرج کی بات نہیں, یہ کر سکتے ہیں, تو یہ دونوں خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے منہ کالا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اس چیز کی ان کے ملک میں اجازت ہے. اگر کوئی پوچھ بھی لے گا تو اس پر وہ ناراض نہیں ہوں گے, اس کا موڈ ہوگا تو وہاں کہہ دے, نہیں موڈ ہوگا تو نہ کہہ دے گی. اتنی فری کنٹری ہے. اس کے باوجود زنا سے بڑھ کر آگے بلاತ್ಕಾರ اور ریپ کی جو تعداد ہے وہ ان کے ملک میں زیادہ ہے. وجہ اس کی واحد یہی ہے کہ شریعت سے ہٹ کر ایک مزہ کو انہوں نے چکھ لیا ہے, زنا والا. تو اب وہ کہہ رہے اب اس پر بس نہیں کر رہے کہ اس سے آگے کیا چیپٹر ہوتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ زبردستی والا زنا منہ کالا کرے, اس کا کیا لطف ہوتا ہے. تب وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے. شریعت کی پابندی نہیں کی ہے, شریعت کو نہیں لاگو کیا ہے, نیچر اور فطرت کو لاگو نہیں کیا, تو پھر 50 طرح کے قانون انسان کو لاگو کرنے پڑیں گے. تو الغرض عزیز بزرگوں, یہ 5 باتیں نکاح شریعت میں کیوں مشروع ہیں, اس کے مقاصد کیا ہے, اس کی حکمتیں کیا ہے, تو یہ چند اس کی حکمتیں ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے, ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے, کمنٹس کرے, اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے, اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.